من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احکام اسلام آیت اللہ العظمی سید علی حسینی السیستانی دامت ظلہ الوارف کے فتاوی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل عرض کیے جا رہے ہیں، والحمدللہ ان تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جو لوگ دینی احکام کو سمجھنے کے لیے مسلسل کاوش اور کوشش کرتے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی درس میسر ہوتا ہے تو صرف اپنی ذات تک ہی محصور نہیں رکھتے بلکہ اپنے دوستوں اور احباب تک بھی ان دروس کو شیئر کرتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو لوگ مسلسل سوالات کے ذریعے سے ہمارے ان دروس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور صحیح ہونے کی شرائط، وضو کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی شرائط موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا بغیر کسی شرط کے کوئی اس سلسلے میں کیفیت رکھی گئی ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اب کچھ شرائط ہیں جو علماء اعلام نے اور ہمارے مراجع کرام نے وضو کے صحیح ہونے کے لیے مرتب فرمائے ہیں، ان کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کے چند شرائط ہیں، جب تک یہ شرائط موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پہلی شرط، وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ نجس پانی آپ کے پاس میں ہے تو آپ قطعاً وضو نہیں کر سکتے۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو۔ ایک قول کی بنیاد پر وضو کا پانی چیزوں مثلا حلال گوشت کے پیشاب، پاک مردار اور جس زخم کی ریم سے آلودہ نہ ہو جس سے انسان کو گھن آتی ہو، اگر یہ چیز شرعی لحاظ سے ایسا پانی پاک ہے، اور یہ قول احتیاط کی بنیاد پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بہل مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ چونکہ نجاست سے کہیں نہ کہیں انسان کو گھن آتی ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ اس گھن سے محفوظ رہتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جب آپ اس پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں تو کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو سامنے آئے، لہذا آپ جب جائیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھی رفتار و گفتار کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ میں جائیں۔ لہذا جب اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو ان باتوں کو خاص طور پہ رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ سب اسی صورت میں ہوگا جب طہارت سے آپ نزدیک تر ہوں گے، نجاست سے دور ہوں گے۔ اور نجاست دوری کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو پانی کا نہایت پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو۔ مطلق کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ پانی مطلق کہلاتا ہے یا پانی مضاف کہلاتا ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علی الاطلاق، یعنی کہ بغیر کسی شرط کے ساتھ جس پانی کو پانی کہا جا سکتا ہو وہ پانی مطلق کہلاتا ہے۔ مضاف کا مطلب یہ کہ جہاں پر پانی کو پانی کہا تو جاتا ہے لیکن کسی نسبت اور کسی اضافت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ لیمو کا پانی ہے، یہ سیب کا پانی ہے، یہ گلاب کا پانی ہے مثلا، تو یہاں پہ پانی وہ ہے ضرور، بہنے والی چیز ضرور ہے لیکن ایک اضافت کے ساتھ میں ہوئی ہے۔ لہذا پانی اگر مطلق ہے تو وضو صحیح ہوگا، اور اگر پانی مطلق نہیں ہے تو وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے۔ پانی خواہ نجس ہو تب بھی وضو نہیں ہو سکتا، پانی اگر مضاف ہو تب بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف پانی کے علاوہ اور کوئی پانی وضو کے لیے نہیں ہے اور نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ انسان تیمم کر لے، وہ آمادہ نہ ہو کہ بالکل بھی صورت میں کہ وہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے جہاں بھی اضافت سامنے آ رہی ہے اور اطلاق ختم ہو رہا ہے، پانی کو مطلق نہیں کہہ سکتے، تو وہاں پر آپ وضو نہیں کر سکتے۔ وضو کے صحیح ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جائے وہ پانی اصلاً مطلق ہو، اس میں مضاف نہ ہو، اضافت اس پانی کی کسی چیز کی طرف نہ ہو۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط ملاحظہ فرمائیے،
تیسری شرط یہ کہ وضو کا پانی مباح ہو۔ اب یہ بہت اہم ترین شرط ہے اور تمام شرطوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ایسے پانی سے وضو کرنا جو غصب کیا گیا ہے، جو کسی سے چھینا گیا ہے، جس سے چوری کی گئی ہے، جس ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ایسے تمام پانی، یا اس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ اس کا مالک اس کے استعمال پہ راضی ہے یا نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس صورت میں اب اگر فرض کیجئے کسی کے ٹیوب ویل سے پانی لے رہے ہیں، کسی کے نل سے پانی لے رہے ہیں، یا کسی جگہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، میں کنفرم نہیں ہے کہ مالک راضی ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا استعمال قطعاً حرام ہے، قطعاً باطل ہے۔ یعنی اب یہ خاص طور پہ میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سمجھیں کہ وضو نماز کے لیے اور عبادت کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس وضو کی صحت کی تیسری شرط یہ کہ پانی مباح ہو۔ تو جو اسلام اس منزل کے اوپر ایسے وضو سے پانی کی اجازت نہیں دیتا کہ جو پانی مباح نہیں ہوتا، غصبی ہوتا ہے، چوری کا ہوتا ہے، ڈاکے کا ہوتا ہے، کسی سے چھینا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے حقوق چھیننے کی اجازت کیسے دے گا؟ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ کسی کے حقوق کو چھین لینے کی اجازت کیسے دے گا؟ جب تک کہ حقوق کی ادائیگی نہ ہو اس وقت تک وضو بھی صحیح نہیں ہوتا، چہ جائے کہ انسان کی زندگی کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔ آج کی حد تک میرے عزیزوں اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت اقدس سے مسلسل التماس ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینلز کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیے، اور کوشش کیجئے کہ دینی اور سماجی طور کے اوپر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اسلام کے احکام کو فروغ دیں اور لوگوں تک اسلام کے احکام پہنچائیں۔ لوگ اسلام پہ اسی وقت عمل کریں گے جب اسلام کے قوانین کا علم ان کو ہوگا، اور علم جب ہوگا جب آپ ان کو علم دینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو مختلف لوگوں تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک قریب تر ہے، بہت جلدی آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اعلان کیا جائے گا کہ کن موضوعات کو ماہ مبارک رمضان میں پیش کرنے کی سعادت ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔